السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کھرا سچ۔ میرا نام مبشر لقمان ہے۔ رمضان المبارک شروع ہو چکا ہے، اور رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم بڑی چیزوں کی تیاری کرتے ہیں، پلیج کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اور جو روزے نہیں رکھتے وہ اس کا فدیہ دینے کے لیے وہ بھی تیار ہوتے ہیں، اور لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، چینلز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، طریقے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کس طرح سے اپنی زکوٰۃ اور اپنے صدقات جو ہیں ان کا صحیح اور ایسی جگہوں پہ استعمال کریں جہاں پہ یقین ہو کہ وہ ضائع نہ ہو۔ تو ہر رمضان کے شروع میں ہم پروگرام ضرور کرتے ہیں جس میں ہم 2-3 این جی اوز کی نشاندہی کرتے ہیں کہ جہاں پہ آپ اپنے صدقے اور زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور یہ وہ این جی اوز ہیں جن کے متعلق ہم نے ٹھوک بجا کر تحقیق بھی کی ہوتی ہے کہ یہ بہت بخوبی اور بہت احسن طریقے سے اب تک کام کر رہی ہیں۔ انفارچونیٹلی آج کے پروگرام میں ایک ہماری ایسی تنظیم ہے جس کے روح رواں ہمارے ساتھ اس وقت شریک نہیں ہے، تو ان کے متعلق میں آپ کو خود ہی تھوڑا سا بتا دوں گا، لیکن ہمارے ساتھ موجود ہیں سمینہ خالد گرکی۔ گرکی ہسپتال کی روح رواں ہیں، ان کی بورڈ آف ڈائریکٹرز میں ہیں، اور گرکی ہسپتال کی جو خدمات ہیں وہ آپ سب کو پتہ ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مسرت مصباح، ڈپلیکس اسمائل اگین کی روح رواں ہیں، اور ڈپلیکس اسمائل اگین کے متعلق لوگوں کو پتہ ضرور ہے، لیکن لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ کیسے ان سے رابطہ کریں اور کیسے ان کی تنظیم سے فائدہ اٹھائیں، تو وہ بھی آج ان سے پتہ کریں گے۔ اور تیسری ایک تنظیم جس کے متعلق میں آپ کو ضرور ذکر کرنا چاہوں گا، گو ان کی یہاں پہ اس وقت ریپرزنٹیشن نہیں ہے، کہ جماعت اسلامی پاکستان ایک ایسا ادارہ ہے، ادارہ میں کہہ رہا ہوں، پولیٹیکل پارٹی بھی آپ کہہ لیں، کہ جس کی سیاست ایک طرف، یعنی آپ اس کی سیاست سے اختلاف کریں، اتفاق کریں، وہ آپ کی مرضی، لیکن جماعت اسلامی پاکستان کا ایک ذیلی ادارہ ہے الخدمت فاؤنڈیشن، اور الخدمت فاؤنڈیشن کو ہم نے اوور اے پیریڈ آف ٹائم، اوور اے پیریڈ آف مینی ایئرس ہم نے دیکھا کہ وہ واقعی اپنے نام کی مناسبت سے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، اور بے انتہا خدمت کر رہے ہیں۔ ان کے ہسپتال چل رہے ہیں، ان کے سکولز چل رہے ہیں، ان کے رفاع عامہ کے کام چل رہے ہیں، بہت زیادہ ان کے کام ہیں۔ اور ان کے متعلق الخدمت کے متعلق جو ایک بات میں آپ کو بتاؤں، الخدمت ہو، گورکی ہسپتال ہو، یا اسماعیل اگین ہو، ان تینوں میں ایک کمزوری ہے کہ یہ خود آ کر باتیں نہیں کرتے، لوگوں کو کہتے نہیں کہ آپ ہمیں پیسے دیں، آپ ہمیں پیسے دیں۔ تو ایسی صورت میں یہ میڈیا کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ وہ ان اداروں کی نشاندہی کرے اور ان کے متعلق آپ کو بتائے۔ آئی ایم شیور اور بھی بڑے ادارے ہوں گے جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں، پاکستان میں ایسے اداروں کی کمی نہیں ہے، لیکن ہم ان اداروں کو سامنے لے کے آتے ہیں جن کے متعلق ہم ٹوک بجا کر آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ ہماری گارنٹی ہے کہ آپ کے صدقات، آپ کے عطیات، آپ کی زکوٰۃ جو ہے یا فطرانہ، وہ صحیح ہاتھوں میں جا رہی ہے، اور صحیح استعمال اس کا ہو رہا ہے۔ تو الخدمت کے متعلق آپ کو میں نے بتا دیا، آپ پھر ان کی ویب سائٹ پہ بھی جا کے مزید تفصیلات دیکھ سکتے ہیں۔ سمینہ خالد گرکی اور مسرت مصباح میرے ساتھ ہیں۔ سمینہ جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سمینہ جی، سب سے پہلے میں یہ بتاؤں کہ بڑی ہمت ہے آپ کی، جس طرح آپ نے مرحوم خالد گرکی کا یہ خواب تھا، اس کو آپ جس طرح سے اکیلے آپ اس کو لے کر چل رہی ہیں، آپ اس کو نبھا کر رہی ہیں۔ آپ کا جو ہسپتال ہے وہ لاہور کے، یعنی جو صف اول کے ہسپتال ہیں اس میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اٹس ناٹ جسٹ اے ٹرسٹ ہاسپٹل، اٹس اے ویری گڈ ہاسپٹل، اور وہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح یعنی لوگوں کا علاج ہوتا ہے، کس طرح ان کی دیکھ بھال ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو مجھے اچھی لگتی ہے کہ کسی کو وہاں پہ یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ ایک ٹرسٹ ہاسپٹل میں ہے، اور ان کی عزت نفس جو ہے وہ مجروح نہیں ہوتی ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ خود سے ناظرین کو ہمارے گرکی ہسپتال کس طرح ہوا، کیا ہوتا ہے اس میں، اور لوگوں کے جو عطیات ہیں ان کا کس طرح سے استعمال ہوتا ہے، اس کے اوپر آپ خود بتائیں گا، ہم سوال نہ کریں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو تمام سننے والوں کو السلام علیکم، اور مبشر لقمان صاحب کا بہت شکریہ، کیونکہ ہمیشہ ہی جو ان کے پروگرام کا نام تو کھرا سچ ہے، لیکن حقیقی معنوں میں یہ کھرا ہی سچ ہوتا ہے، کیونکہ یہ حقائق کو سامنے لاتے ہیں، اور بہت کم ایسی شخصیات ہوتی ہیں جو کہ باوجود ہر طرح کی تنقید اور اس کو برداشت کر کے اپنے ایک مشن میں
اپنے جو ان کا ارادے ہیں ان کو پختگی سے لے کے چلتے رہتے ہیں. گھرکی ہاسپٹل کا جی یہ خواب تو جو دیکھیے نا دیکھتا کوئی ہے, امپلیمنٹ جو ہے آگے نسلیں کرتی ہیں, کیونکہ یہ بہت بڑی پروجیکٹس ہوتے ہیں, یہ چند ہاتھوں سے آگے جو بڑھتے ہیں. تو میرے فادر ان لا جب ایم این اے تھے تو ان کا خیال تھا کہ ہم ہاسپٹل بنائیں گے, لیکن انہیں زندگی نے مہلت نہیں دی. وہ سٹارٹ انہوں نے جو اس کا کیا, اور اس کے بعد جو ہاسپٹل کی فاؤنڈیشن ہے وہ خالد گھرکی صاحب نے اور ہماری فیملی نے مل کے جو اس کو شروع کیا. کیونکہ یہ میں سمجھتی ہوں کہ اکیلے بندے کا ایک خواب تو ہوتا ہے, اسے تکمیل کے لیے آپ کو بہت سارے ہاتھوں کی ضرورت ہوتی ہے, بہت ساری ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے. تو خالد صاحب کے ساتھ ان کے پورے کزنز, پوری فیملی نے ساتھ دیا. یہ 93-94 میں شروع ہوا, اور عبدالستار ایدی صاحب نے اس کی فاؤنڈیشن رکھی. نیّر علی دادا نے اس کو ڈیزائن کیا. اور اس وقت شروع میں تو جی یہ بہت ایریا تو بہت بڑا تھا, لیکن ہاسپٹل ایسے علاقے میں ہیں جی جو بالکل رورل ہے. اس میں مطلب ہمارے یہ ہے سارے گاؤں ہیں, بہت سارے ولیجز ہیں. اس وقت کوئی 12 لاکھ کے قریب آبادی تھی, اور اس میں کوئی ایسا ہاسپٹل نہیں تھا. اگر وہ بڑی بھی جلدی پہنچتے تو انہیں میو ہاسپٹل یا سروسز ہاسپٹل میں جانا پڑتا تھا. کوئی بھی حادثہ ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, پرائیویٹ کچھ ہاسپٹلس تھے, لیکن یہ ہمارے علاقے میں کوئی ایسا ہاسپٹل نہیں تھا. تو وہاں پہ اس کی ابتدا ہوئی, اور اس کے بعد یہ ہے بہت کوشش کی گئی, گریجولی یہ بڑھتا گیا. پھر یہ ٹیچنگ ہاسپٹل بنا, ایل ایم ڈی سی کالج کے ساتھ اس کی ایفیلیشن ہوئی. بہت سارے سینکڑوں جو بچے ہیں, کوئی 20 سے زیادہ بیچز ہیں جنہوں نے یہاں سے اپنی ڈگریاں لی ہیں, MBBS کی بھی, فارماسسٹ کی, یہ ہمارے ڈینٹسٹ جو ہوتے ہیں, ڈینٹل کالج بھی اس میں ہے. تو اس پھر یہ ایک ایسا بڑھتا گیا ہے. تو یہ جی گھرکی ٹرسٹ ہاسپٹل, اور میں سمجھتی ہوں کہ جس کی فاؤنڈیشن نیک نیتی سے رکھی جائے اس کام کو کوئی بڑھنے سے روک نہیں سکتا. اور اس میں بھی ہم سب نے بلوس, میں مبشر صاحب کی بات جو ہے اس کو ضرور اس کا کروں گی, کلیئر کروں گی, کہ انہوں نے کہا کہ میں اکیلی, جی اکیلے تو میں ہوں خالد صاحب کے بعد, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ پالیٹکس میں بھی, اور جو ہاسپٹل ہے خالد صاحب کے سب کزنز, پوری فیملی ساتھ ہے, کیونکہ وہ اس کو سنبھال رہے ہیں. میں تو پولیٹیکل بندہ ہوں, میں پالیٹکس میں بھی ہوں اور اس میں بھی ہوں. تو یہ دونوں کام جو ہے ہم کرتے ہیں. ہاں میں جو سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی ادارہ تب تک مضبوطی سے نہیں چل سکتا جب تک کہ اس میں انٹرفیرنس کم ہو. ہم اپنا پولیٹیکل پریشر بالکل نہیں ڈالتے, نہ پالیٹکس میں اس کو انوالو کرتے ہیں. ہاسپٹل ایک ایسا صاف ستھرا ہمارا مطلب ہے ادارہ ہے جس میں کہ ہر ایک کو ہر ایک کا حصہ اور حق ملتا ہے. اور میں بالکل پریشرائز نہیں کرتی ہوں کہ جی ہم نے اگر ہم اس میں ہیں تو میں اس طرح, دیکھیں اس میں سمجھتی ہوں جتنے محترم ڈاکٹرز ہیں, جتنا ہمارا سٹاف ہے, جتنے وہاں پہ لوگ کام کرتے ہیں, ان سبھی کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کی خدمت کریں اور اس کو اچھے سے اچھا. پھر اس میں جی میں تھوڑا بتاؤں گی مبشر صاحب کے ہاسپٹل اس وقت جو ہے اس میں سب سے پہلا اسپائن سینٹر بنا, جو کہ ہمارے پاکستان کا پہلا اسپائن سینٹر ہے. وہ ڈاکٹر عامر عزیز, بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے کہ وہ ہمارے ہاسپٹل میں سالوں سے جو ہیں وہ موجود ہیں, اور اس وقت ہمارے چیئرمین ہیں. اس سے پہلے خالد صاحب کے کزن محسن گھرکی صاحب, کیونکہ خالد صاحب تو دنیا میں نہیں ہیں, تو وہ چیئرمین رہے. اب ڈاکٹر عامر عزیز ہیں, لیکن ہم سب کی مشاورت سے ہمارے جو بورڈ ممبرز ہیں, ہم متفقہ طور پہ ہر اپنا جو لائحہ عمل ہے اسے لے کے آگے چلتے ہیں, اور فلی سپورٹ کے ساتھ. کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ممبر کا کچھ خیال ہے دوسرے کا, ہم انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. اور اس کے بعد جو سب سے مین بات یہ ہے کہ سائبر نائف, جو کہ ہمارے ٹیومر ہوتے ہیں, کینسر پیشنٹس ہوتے ہیں, جو ایسے جن کی سرجریز نہیں ہوتی, وہ لیزر کے ساتھ جو ہے ان کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. تو وہ بہت ایکسپینسو یہ مشین ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے کرم سے, اللہ تعالیٰ کی مدد سے, بہت سارے مخیر حضرات کے جو دل میں ہوتا ہے کہ انہیں اللہ نے دیا ہے, تو وہ کچھ خفیہ کچھ ناموں کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے ساتھ چلتے ہیں. تو پھر یہ ہے کہ ہم اس قابل ہوئے کہ آج ہم سائبر نائف جو ہے
وہ باقی ہاسپٹلز میں نہیں، میں نام مینشن نہیں کروں گی، کراچی کے بعد لاہور میں ہے اور وہ ہمارے ہاسپٹل میں ہے، جس سے کہ اب تک یہ 2-3 سال میں سینکڑوں لوگوں کی جو ہے وہ علاج ہوا ہے اور وہ کامیاب علاج بھی ہوا ہے۔ ڈائلسس سینٹر ہمارا بہترین ہے، بہت سارے ہاسپٹلز میں میں نے وزٹ کیا ہے، لیکن جو ہمارا ہے اس وقت لیٹسٹ بالکل ہے، وہ بھی ایک، کیونکہ ساتھ ساتھ ان کا ذکر کرنا میں سمجھتی ہوں ہاسپٹل کے ان لوگوں کا جنہوں نے ڈونیشن دی ہے۔ ہمارے ایک ممبر تھے، بورڈ ممبر، کووڈ میں ان کی ڈیتھ ہوئی، لیکن انہوں نے اپنے پیرنٹس کے نام پہ یہ ڈائلسس جو ہے ہماری وارڈ کو وہ بنایا اور وہ ہمارے پاس اس وقت ہم اس میں استعمال کر رہے ہیں اور سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ اس سے ڈائلسس کرا رہے ہیں۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ پھر اس کے بعد ہمیں لگا کہ ہماری ایمرجنسی جو ہے وہ کم ہے اور اس کا ایک سٹینڈرڈ جو اس طرح نہیں ہے، اور الحمدللہ ہمارے پاس اس وقت ہماری ایمرجنسی بھی بہت زیادہ بیڈس پہ مشتمل ہے اور لوگ آتے ہیں، کیونکہ اب ہماری آبادی زیادہ ہے تو لوگ بہت ایکسیڈنٹ کے ساتھ، بچے، ینگ، اور کوئی نہ کوئی ایسے، جیسے نہر ہے، کینال ہے، وہاں پہ حادثہ ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ جب سوئمنگ کرتے ہیں تو ایک دم جب لگاتے ہیں تو وہ ان کے سر پہ چوٹ لگتی ہے، تو ہڈیاں یا یہ جو شولڈرز ہیں وہ نیک پہ ان کا جو ہوتا ہے، تو اس حوالے سے ہمارا، کیونکہ بہت سارے ہمارے پروفیسرز جو ہیں، ہمارے پاس ایکسپرٹ ٹیم ہے، تو یہ ہے کہ ایسے لوگ، اور وہ افورڈ بھی نہیں کرتے، تو ان کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی جو ہے مدد دی ہے لوگوں کو، اور اس میں جن جن کا بھی حصہ ہے اس کا بہت کام ہے۔ اور ابھی ہمارے پاس گائنی کے بھی جی بہت، کیونکہ یہ ایک ہمارا ہر ہاسپٹل کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارے ملک کی جو ہماری آبادی کی افزائش ہے، اور گائنی کے جو لیڈیز کا جی ہے، تو ہمارے ان ایریاز میں تو پھر یہ ہے بھی زیادہ، تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس جی ہے، اور ہماری جو بچوں کی وارڈ ہے وہ بھی بہت اچھی ہے جی۔ ایک اور جی میں بتاؤں گی ہمارے پاس جی، میں نے کہا شامل گفتگو کر لیں اپنی دوسرے مہمان کو، جی 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 ضرور ضرور جی ضرور، مہمان کو بھی گفتگو کر لیں، مسرت مصباح کو۔ مسرت کا تعلق جو ہے اوریجنلی تو ایک ایستھیٹک انڈسٹری سے ہے، اور ڈیپلیکس جو ہے وہ پاکستان میں ایک برانڈ ہے بیوٹی اینڈ ایستھیٹکس کے اوپر، اور آپ تقریباً اس کی 88 برانچز پورے ملک میں اور ملک کے باہر چل رہی ہیں، اور ایک انتہائی سکسیسفل انٹرپرینر ہیں۔ اور کافی سال پہلے جب یہ شروع ہوا تھا اسمائل اگین، تو مجھے یہ اعزاز ہے کہ میں بھی اس چند لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے اس کو شروع کیا، لیکن بعد میں اس وقت ہمارے پروگرام ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس ہر وقت کیسز ہو رہے ہوتے ہیں، مشکلیں آ رہی ہوتی ہیں، تو میں نے پھر اس سے تنظیم سے ریزائن کیا تاکہ میری وجہ سے اس تنظیم کو کوئی فرق نہ پڑے، لیکن یہ تنہا مسرت مصباح جو ہیں اس کو لے کے چلتی رہیں اور آج بھی چل رہی ہیں۔ مسرت، ویلکم ٹو کرا سچ، اور ہمیں بتائیے گا کہ ڈیپلیکس اسمائل اگین جو ہے اب کس تعداد میں پیشنٹس کو ڈیل کر رہا ہے، اور جو چیلنجز ہیں، کیونکہ وہ تو مجھے بھی پتا ہے اتنے زیادہ ہیں، ان کو آپ کس طرح اوور کم کر رہی ہیں؟ السلام علیکم مبشر، السلام علیکم سمینا، اینڈ السلام علیکم the viewers and رمضان مبارک to everyone۔ ڈیپلیکس اسمائل اگین فاؤنڈیشن ہم نے 2003 میں شروع کیا تھا، اور جیسے آپ نے بتایا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ تھے، اس وقت تقریباً 23 ایئرز ہو گئے، اور اس کے اندر ہم کچھ اس طرح سے کرتے ہیں کہ پہلے ایسی خواتین، بچیاں، عورتیں، مرد حضرات بھی جن کو تیزاب یا مٹی کے تیل سے جلا دیا جاتا ہے، ان کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، چاہے وہ کہیں پر بھی ہیں پورے پاکستان میں، ہم ان تک پہنچتے ہیں۔ اور اس کا پہنچنے کے لیے آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ کیونکہ ڈیپلیکس کی برانچز پورے ملک میں ہیں، تو کوئی بھی جو ایسا حادثہ یا واقعہ ہوتا ہے تو وہ ہماری برانچ میں پہنچ جاتے ہیں کہ یہاں سے علاج ہوتا ہے جلیبی لوگوں کا۔ تو اس طرح سے ایک پورا نیٹ ورک تو بن گیا، مگر ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد ان کو بہتر میڈیکل فیسلٹی میں لانا، ان کے آپریشنز کروانا، اور آپریشن تو مبشر آپ کو بھی پتہ ہے کہ ایک سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، 30، 40، 35 اور اس سے
بھی کہیں زیادہ ہوتے ہیں جو کہ سالوں کے اوپر محیط ہوتے ہیں، اور وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. لیکن جو زیادہ امپورٹنٹ ایک چیز ہم کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ جیسے ہی وہ بچیاں یا خواتین جو ہیں وہ اس ٹراما سے نکلتی ہیں اور ان کے اعضاء کام کرنے لگ جاتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر چہرے کے اوپر تیزاب پھینکا ہے اور آنکھ کا آپریشن ہوا اور ایک آنکھ میں بینائی باقی ہے، یا گردن جو جڑ چکی تھی اس کو آپریٹ کر کے جب دیکھا اور وہ موو کریے، یا ہاتھ پاؤں ایسے جڑ جاتے ہیں، تو پھر ہم ان کو کوئی نہ کوئی ہنر سکھانا شروع کر دیتے ہیں. اور وہ ہنر جو ہے وہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے اس بچی کے اپنے اکیومنٹ کے اوپر بھی، وہ کیا سیکھنا چاہتی ہے، وہ کیا بہتر کر سکتی ہے. پھر ان کو اس ہنر کے بعد جو ہے وہ ایک امپاورمنٹ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے نا، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کا، تاکہ وہ اپنے اندر مضبوطی محسوس کریں. چہرہ تو کبھی بھی میں نے نہیں دیکھا اس 23 سالوں میں کہ کسی بچی کا ویسا ہو گیا ہو جو کہ پہلے دن تھا. لیکن اتنا میں نے ضرور دیکھا ہے کہ وہ بچی جو کبھی چہرہ دیکھنا نہیں چاہتی ہو، وہ بچیاں جن کے بچے ڈر کے مارے اپنی ماں کے پاس آتے نہیں تھے، کم از کم وہ چہرہ دیکھتی ہیں، وہ منہ پہ کچھ میک اپ وغیرہ لگانے کی کوشش کرتی ہیں، لگاتی ہیں، بہتر لگتی ہیں. ان کے بچے ماں کے ساتھ ان کو اپنے اسکولوں میں لے کر جاتے ہیں. سو یہ سلسلہ شروع ہوا، اور اس کے بعد جو ہے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ سائیکو سوشل سپورٹ ورک شاپس ہوتی ہیں. یعنی کہ ان کو ری انٹیگریٹ کریں سوسائٹی کے اندر. لوگ جو ہیں وہ ان کو دیکھ کے یہ نہ کہیں ہائے کیا ہوا بیچاری کو، یا یہ کس نے کیا، یہ تو ٹھیک نہیں ہوئی ابھی تک. تو وہ تمام چیزوں میں وہ کانفیڈنس جب ان پر آ جاتا ہے تو اس کی اویئرنیس جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے. اور وہ اویئرنیس جو ہے وہ ہم اسکول، کالجز، یونیورسٹیز، لیکچرز ہوتے ہیں، میڈیا میں جب مجھے بلایا جاتا ہے وہ رمضان کے دوران ہی بلاتے ہیں تاکہ بتایا جا سکے. اس کے بعد لوگ دھیان نہیں کر پاتے یا شاید مصروف ہو جاتے ہیں. اور شاید یہ بھی ہوتا ہے کہ رمضان میں جو کچھ بھی دیا جاتا ہے اس کا بہت زیادہ نیکی جو ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے. سو بٹ اللہ تعالیٰ از ناٹ کاؤنٹنگ the نمبر، وہ تو وہ دیکھ رہا میں ہے نے کہ ایک آپ. سوال کرنا ہے، اور میں نے سمینہ سے بھی جی کیا تھا، آپ سے بھی میں نے ایک پرسنل سوال کرنا ہے اگر آپ اجازت دیں تو. جی اگر مجھے یاد ہے جب یہ شروع ہو رہا تھا سارا، تو اس میں آپ کے جی والد کی اور آپ کے بھائیوں کی بڑی امداد تھی اور والدہ کی. پھر وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے والد گزر گئے اور ابھی چند دن پہلے آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہوا. تو آپ کہیں آپ کے حوصلے مان تو نہیں ہو جائیں گے، کم تو نہیں ہو جائیں گے کہ آپ اپنے غم میں بالکل دوسروں بھی، کو آپ اٹینشن نہ دے سکیں؟ بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں. یہ صرف یہ ٹھیک میرے والد میرے ساتھ تھے، میری والدہ ابھی ریسنٹلی جب اب کتنے ہفتے 6 ہفتے ہوئے ان کا انتقال ہوا ہے. لیکن جی ان کے ساتھ ساتھ ہمارے گھر کا ہر فرد جو ہے وہ اس میں شریک ہے. میرے بھائی، میری بہنیں، اور سب سے پیاری چیز یہ ہے کہ ہمارے جو چھوٹے بچے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، جو اپنے اسکول اور کالجوں میں لیمنیڈ بیچ کر ایک مجھے 400 روپے کا لا کر دیتی ہے میری بھائی کی بیٹی کے پھپھو یہ آپ اسمائل اگین میں ڈال لیجئے. تو یہ جو جذبہ ہے وہ ظاہر ہے کہ بڑوں سے ایک ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوتا ہے. یقیناً یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. یہ ایک ایسا صدقہ جاریہ ہے جو ہم اپنے والدین کے لیے اور اپنے آنے والی جو ہماری نسلیں ہیں وہ اس کو کنٹینیو رکھیں گے. دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اور اسی حوالے سے اس کے کیونکہ ڈفرینٹ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کو تعلیم دینا بچیوں کو یا ان کو سکھانا، ان کو پاؤں پہ کھڑا کرنا، ان کے بچیوں کو ان کو تعلیم دلوانا، اسکالرشپس دینا. پھر ہماری نیٹ ورکنگ بھی ہوتی ہے، اور پھر سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ہوتی ہے لا کی امپلیمنٹیشن. کہ ایسے پرپیٹریٹرز، ایسے لوگ جو یہ ہینیس کرائم کرتے ہیں، یہ گھنونا عمل کرتے ہیں جس کا ہمارے مذہب میں یا کسی بھی مذہب میں کوئی جگہ نہیں ہے، تو اس کو ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے قانون جو ہے وہ ماشاءاللہ سے آ چکا ہے. پاکستان بڑا پیارا ملک ہے، ہر چیز کا آپ کو پتہ ہے قانون موجود ہے. جانوروں کے لیے بھی ہے، اور پرندوں کے لیے، اور درختوں کے لیے بھی ہے، تو انسانوں کے لیے بھی ہے. بس امپلیمنٹیشن جو ہے اب عمل درآمد نہیں ہوتے دیکھا معذرت کے ساتھ. جی وہ سلو ہوتا ہے.
لیکن مجھے یقین ہے کہ چیزیں بہتر ہوتی چلی جائیں گی انشاءاللہ تعالی. اور اس کے جو وجوہات ہیں اس کو بھی ہمیں بہتر کرنے کے لیے خواتین کا تعلیم یافتہ ہونا، ماؤں کا اپنے باعث اپنے گھروں کے اندر کام کرنے کی ضرورت ہے. بچے اور بچیاں دونوں کو برابر تربیت دینا، تعلیم دینا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، بیٹیوں کے ساتھ خاص طور پہ. اور ایسے ریزنز ہیں مبشر جو کہ آپ بہت بہتر طریقے سے بھی جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ جی جہیز کیوں کم لائی ہو، یا بوڑھے آدمی سے شادی کے انکار کیوں کر دیا، یا اپنی پسند کی شادی سب سے کیوں بڑی کر وجہ رہی ہو. یہ ہے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر سزا نہیں ہونی تو کسی کے لیے بھی بڑا آسان ہے جرم کرنا. بٹ میں آج ایک اور بات پہ آنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ نے رمضان کے حوالے سے بات کی، اور میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ناظرین کو بھی ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا کا سب سے پرانا اور جو ٹرسٹ ہے اور جو چل رہا ہے آج تک، وہ ہے سیدنا عثمان غنی کا قائم کیا ہوا ٹرسٹ. 1400 سال پہلے قائم ہونے والا ٹرسٹ جو تھا وہ اتنا بڑا ہے ماشاءاللہ کہ آج بھی جب آپ عمرے کے لیے جاتے ہیں یا آپ حج کے لیے جاتے ہیں سعودی عربیہ میں، تو آپ جو کھجوریں وغیرہ لیتے ہیں، آپ وہ سیدنا عثمان غنی کے باغ کی کھجوریں آپ لیتے ہیں، اور پھر جب آپ اس کا پے کرتے ہیں تو اس سے وہ ٹرسٹ چلتا رہتا ہے، مزید چلتا ہے اور چلتا رہے گا انشاءاللہ. تو نون جو مجھے پتا ہے، ہو سکتا ہے میری تعلیم کم ہو، لیکن جو نون چیریٹیز ہیں یا ٹرسٹ ہیں یا سیلف سسٹینیبل چیزیں ہیں، ان میں سب سے پہلے اگر نام آتا ہے تو وہ سیدنا عثمان غنی کا آتا ہے کہ ان کا قائم کیا ہوا ٹرسٹ آج بھی الحمدللہ قائم و دائم ہے. اچھا جی، یہاں پہ مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. سمینہ خالد گرکی میرے ساتھ ہے، مسرت مصباح میرے ساتھ ہیں. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک پہ جانے سے پہلے آپ باتیں سن رہے تھے سمینہ خالد گرکی کی اور مسرت مصباح کی، دونوں میرے ساتھ ہی ہیں. سمینہ، آپ لوگوں کو اب کوئی ایسا پلان آپ لوگ بنا رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو لمبی زندگی دے، سب کچھ دے، لیکن جب آپ نہیں ہوں گے تو آپ کے بعد بھی گرکی اسپتال جو ہے وہ خود سے چلتا رہے؟ جی بالکل انشاءاللہ. اس کے لیے جی یہی ہے کہ ہمارا LMDC کے ساتھ تھا نا جی، کالج کے ساتھ، لیکن کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارے وہاں پہ بھی تمام بچے جو ہیں وہ نہیں ایجوکیشن حاصل کر سکتے اپنی، اسپیشلی میڈیکل کی، اور بڑی ایکسپینسو ہے. ہم اپنی جی انسٹیٹیوٹ گرکی بنا رہے ہیں، گرکی انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. وہ شروع کیا ہے، اور اس کے لیے بہت سارے انویسٹرز تیار تھے، ہمارے اپنے بھی اور ملنے والے بھی چاہتے تھے. لیکن ہم سب نے یہی ڈیسائیڈ کیا ہے کہ یہ ہم خود سے بنائیں گے، اور یہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، تاکہ جس کی آمدنی سے ہمارا ہاسپٹل چلے اور اسے کبھی بھی کوئی اس طرح کے جو مسائل کو فیس نہ کرے. میں سمجھتی ہوں یہ ایسا ڈیسیژن ہے کہ میں نے اس سے پہلے نہیں کسی کو سنا کہ کسی نے ایسا ڈیسیژن لیا ہو کہ ہم نے کسی کو بھی اس میں انویسٹمنٹ علیحدہ سے نہیں کرنے دی. ہم سب کی انویسٹمنٹ ہے جو وہاں ہوگی، اور اس سے ہمارا ہاسپٹل جو ہے وہ جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہے اور جب تک ہمارا وہ چلتا رہے گا سلسلہ. اس میں کوئی بھی ایسے نہیں ہوگا کہ کوئی انڈیویجول کہہ سکے کہ ہمارے اتنے شیئرز ہیں اور ہم نے اب اس وقت اپنا سائٹ پہ جانا ہے یا نہیں. یہ نہیں ہوگا جی. اس سے پہلے مبشر آپ نے کبھی سنا ایسے؟ ہم نے بہت اس کو اچھے طریقے سے پلان کر دیا ہے کہ ہمارے بعد بھی یہ سلسلہ چلتا رہے. آپ ایک بات بتاتا ہوں، میں آپ کو جانتا جی ہوں، میں مسرت کو بھی جانتا ہوں، تو جی ظاہری بات ہے کہ میری ذاتی لائکس اور ڈس لائکس بھی بیچ میں آ سکتی ہیں نا، تو میں بھی انسان ہوں، تو میں اس کو جی جی سائڈ پہ نہیں کر رہا. لیکن فیکٹ آف دا میٹر ہے کہ جتنے بھی ڈونرز ہوں ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اتنی جی ٹرانسپیرنسی ہے کہ اگر وہ آپ کے پاس آتے ہیں کبھی حساب مانگنے تو ان کو حساب ملتا ہے، اور ان جی کو جی یہ پتا ہو کہ یار آج اگر ہم ایک اینٹ لگا رہے ہیں تو وہ اینٹ لگی رہے گی، کہیں وہ افراتفری کا شکار نہیں ہو جائے گی. نہیں جی، میرا خیال ہے کہ تقریباً سب لوگ جو ہے نا، کیونکہ ہم نے جو آپ نے پہلے شروع میں بات کی تھی نا کہ ہم بہت زیادہ اس کو پبلسٹی ہماری نہیں ہوتی، اور وہ ہم اپنے پرسنلی جو تعلق اور اس سے لے کے آج تک چل رہے ہیں. بہت کم ایسے ہوتا ہے. ہمارا جو اینول ڈنر بھی ہوتا ہے وہ بھی اس طرح ہے کہ کچھ جگہوں پہ بھی ہم نے سٹارٹ کیا ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ بالکل ٹرانسپیرنٹ ہے، اس میں کوئی کسی وقت بھی آ کے
اس کو چیک کر سکتا ہے، کیونکہ وہ ویب سائٹ پہ اس کی ہر چیز موجود ہوتی ہے کہ اتنے پیشنٹ ہیں. اس میں ہمارا جی ہے ہی نہیں. ہمارے جو ڈاکٹرز باہر جاتے ہیں نا جی اپنے یہ اس کے لیے وہ اپنے خرچے پہ جاتے ہیں. اگر جو ہمارے ہاسپٹل کے کام کے لیے ہمارا جو سٹاف جاتا ہے وہ پرسنل اپنے جاتے ہیں. ہاسپٹل پہ برڈن نہیں ڈالتے ہم لوگ کسی قسم کا بھی کہ اس کے خرچے میں سے ہمارے جو ہیں اس طرح کے جائیں. میں اپنی چیئرمین ڈاکٹر عامر عزیز کی بھی بات کرتی ہوں کہ وہ ہمیشہ اپنی ٹکٹ یہ بھی اب وہ گئے ہیں فنڈ ریزنگ کے لیے لیکن وہ خود اپنی پے کر کے جاتے ہیں. تو اس سے زیادہ میں نہیں سمجھتی ہوں کہ کچھ ہو سکتا ہے. بہت کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو جن کی ایمانت ہے جی یہ ایک ایمانت ہوتی ہے کہ وہ صحیح جگہ پہ لگے اور اس سے فائدہ جن کو پہنچنا چاہیے انہی کو پہنچے. مسرت، جو آپ کے پاس وکٹمز آتی ہیں سب سے زیادہ ان کا تو لوگوں کو جو نظر آتا ہے چہرہ ماسک ہوا ہوا ہے یا ہاتھ یا پیر کہیں پہ ان کو تیزاب یا الکلی کے ان کو ڈیمیجز ہیں، لیکن اصل میں تو ان کی روح جو ہے وہ ڈیمیج بھی ہوتی ہے، ان کی جو اسپرٹ ہے وہ بھی ٹوٹتی ہے. تو آپ ایک طرف تو سرجریز کر رہی ہیں، چلے آپ نے ان کو ریسٹور کر دیا، آپ نے ان کو کام کے قابل بنا دیا، بہت ہی قابل تحسین ہے، لیکن کیا ان کی سائیکو تھراپی بھی ہوتی ہے کہ وہ معاشرے میں دوبارہ باعزت شہری بن کر زندگی گزار سکیں کہ وہ خدا نہ خواستہ کوئی انفیریورٹی کمپلیکس کے شکار نہ رہیں؟ یہ بہت کامن سی چیز ہوتی ہے کہ جن بچوں کے اوپر تیزاب یا یہ حادثے سے گزرتے ہیں وہ بہت سوسائڈل ہوتی ہیں. تو ان کو واپس زندگی کی طرف لانے کے لیے سائیکو سوشل سپورٹ ورک شاپس ہوتے ہیں، سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں، ڈاکٹرز ہوتے ہیں. ہم ان کو لے کر جاتے ہیں مختلف جگہوں پہ پبلک پلیسز میں تاکہ وہ خوشی کا اظہار کر سکیں، محسوس کریں. ان کو فیل کرواتے ہیں کہ یو آر جسٹ پارٹ آف اس، آپ کو کچھ نہیں ہوا. اور اس کے لیے مطلب کتنی پیاری بات ہے کہ اگر ایک جلی ہوئی لڑکی جو ہے کراچی میں ہماری بچیاں وہ بائکیا کا کام بائک میں ہوتی ہیں. ایک دفعہ میں نے ایک بچی سے کہا کہ آپ کو کوئی جان تو نہیں کرتا؟ تو کہتی ہے باجی میں اپنا ہیلمٹ اتارتی ہوں لوگ ڈر کے بھاگ جاتے ہیں. نو اور تو وہ تو اس نے ایک مزاح کے طور پہ کہا لیکن اس کی کانفیڈنس دیکھیں اس بچی کا. سو یہ کانفیڈنس جو ہے یہ بیسکلی آتا ہی اس وقت ہے جب وہ عورت جو ہے وہ با اختیار ہو جاتی ہے. رکشہ چلا رہی ہیں، نرسز بن گئی ہیں، لائر بن گئی ہیں، بچیوں کی دوبارہ شادیاں ہو گئی ہیں. اور مسئلے کی بات یہ ہے کہ ان کی شادیاں ان بچوں کے ساتھ ہوئی ہیں، ان لڑکوں کے ساتھ ہوئی ہیں جو کہ ڈسیبلڈ نہیں ہیں. سو ہم کوشش تو یہی کرتے ہیں کہ ان بچے بچیوں کے ساتھ ساتھ ان کے گھر والوں کو بھی اس گروپ کا حصہ بنائیں کیونکہ گھر والے میں بھی اتنے ہی پریشان ہوتے ہیں. لوگوں کی باتیں، ضرور تو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے لوگوں کا. اب جہاں پہ آپ یہ کر رہی ہیں وہاں پہ کہیں دیکھیں آپ بڑی ایک ویل کنیکٹڈ خاتون ہیں اور آپ کے پاس ہر لیول کے لوگ آتے ہیں. تو کیا آپ کو اب ایسی لیجسلیشن کے اوپر کام نہیں کرنا چاہیے کہ جہاں پہ اداروں کے اوپر یہ ایک بائنڈنگ چیز ہو کہ وہ کم از کم 1% جو ہے وہ ایسے لوگوں کے لیے ملازمتیں کریٹ کریں کہ جو سوشل کرائمز کے وکٹمز ہیں. دیکھیں اب جو تیزاب زدہ بچی ہے وہ اور کچھ نہیں تو ٹیلی فون آپریٹر کے طور پہ تو کام کر سکتی ہے. یعنی ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں کئی ایسے کام ہیں جن میں شاید آپ پبلکلی ان کو نہیں ایکسپوز کرنا چاہتے، لیکن بہت سے ایسے کام ہیں جو وہ پس پردہ بھی کر سکتی ہیں. بالکل مبشر، ایسے بہت سے ملٹی نیشنل اور نیشنل کمپنیز ہیں جہاں پہ ان بچیوں کو جاب مل سکتے ہیں اور ان کو ٹریننگ تو دینی پڑے گی. یہ آپ کو ان کو سکھانا تو پڑے گا. ضروری نہیں ہے کہ ہر بچی جو جل جائے وہ پھر ڈیپلیکس کے اندر جو ہے وہ کام کرنے لگے. آلدو کہ وہاں پہ لوگ ان کی ایکسیپٹنس بڑی مشکل سے لیتے ہیں، لیکن آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ حکومت کی طرف سے کوئی قانون یہ بھی بن جانا چاہیے کہ جہاں ڈسیبلٹی کی بات آتی ہے وہاں پہ کرمنل ایکٹیویٹیز میں جو بچیاں سفر کرتی اب ہیں ان کو کال ان کے لیے سینٹر بھی جو جاب. نا آپ فون کرتی ہیں پیزا آرڈر کرنے کے لیے، برگر آرڈر کرنے کے لیے کال سینٹر کال جاتی ہے اور کال ہاں سینٹر اس کے میں کون کسی سی بچے شکل آتی ہے؟ یا بالکل
آئی تھنک دس لائک آپ کال سینٹر تو چلو آپ دیکھ لیں کہ ایک پرائیویٹ طریقے سے اس کے اوپر کام ہوتا ہے، لیکن پی ٹی سی ایل تو آج بھی کام کر رہا ہے پاکستان، جو ہمارے ٹیلی فون کا ہے وہیں پہ رکھ لیجیے، وہاں پر کام کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس طرح سے جیسے سیکیورٹی کے اوپر بچیاں ہوتی ہیں، گارڈز ہوتی ہیں وہاں پر ایئرپورٹ وغیرہ کے اوپر، I see them always covered up all ویلز اینڈ وغیرہ وغیرہ، ان کو رکھا جا سکتا ہے۔ پتہ نہیں ہمت کیوں نہیں ان لوگوں کی پڑتی کہ ان بچیوں کو جب تک خدا نہ خواستہ گھر میں خود ایسے کوئی واقعہ نہ ہو اس وقت تک دل ہی نہیں گھبراتا۔ اللہ رحم کرے۔ اب سمینہ جی آپ کے ایک میں نے گر کے اسپتال پہ ایک چھوٹی سی تنقید کرنی ہے اگر آپ اجازت دیں تو۔ جی ضرور بتائیں۔ آپ نے میں نے آپ کو کہا کہ ہمارا آپ کا تعلق اپنی جگہ پہ، خالد صاحب کا تعلق اپنی جگہ پہ، لیکن جب ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہاں پہ آؤ تو ہم ٹھوک بجا کر اس کو چیک بھی کرتے ہیں۔ تو میں نے خود ترکی اسپتال میں کچھ چیزیں چیک کی ہیں، مثلاً کہ آپ کا جو ڈائلیسس سینٹر ہے اس کی نائٹ شفٹ پلان نہیں ہے۔ اب آپ کو میں اس کی وجہ بتاتا ہوں، کیونکہ بہت سے اب ایسے لوگ ہیں ڈائلیسس کے لیے جو آتے ہیں جن کی عمر 40 سال سے کم ہوتی ہے، 45 سال سے کم ہوتی ہے، اور انہوں نے دہاڑی بھی کرنی ہوتی ہے۔ 4.5-5 گھنٹے کا یہ ایک پروسیجر ہوتا ہے جس سے تو آپ کو ایک ایسا سسٹم اب بنانا چاہیے کہ جتنے ینگ لوگ ہیں ان کا رات کے وقت ڈائلیسس ہو تاکہ اگلے دن وہ اپنا کام کر سکیں اور دہاڑی نہ مس ہو، اس طرح ان کے گھروں میں بھی مشکل نہیں پیدا ہوگی۔ جی یہ تو مبشر صاحب دیکھ کے اس کو پتہ چل جائے گا، اگر ایسا کوئی کیس ہوتا ہے تو وہ ڈاکٹر کو مل کے بتا سکتے ہیں، تو ٹائمنگ چینج ہو جاتے ہیں، یہ تو کوئی ایسا بڑا ایشو نہیں ہے، یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا پیشنٹ کی مرضی پہ۔ اصل میں ہوتا آپ کی کیا آواز تھوڑی جب ڈراپ ہو رہی ہے، مجھے سوال پوری بات سمجھ نہیں آ رہی کچھ۔ ہوتی ہے کہ جب لوگ ٹرسٹ ہاسپٹل میں آتے ہیں نا جی، ٹرسٹ والے ہاسپٹل میں جب آتے ہیں نا جی لوگ، تو لوگ کہتے ہیں ہمیں جو مل رہا ہے نا جی بس جی ابھی یہ لے لو، یہ نہ ہو کہ یہ رک جائے یا ختم ہو جائے۔ تو اگر آپ ان کو ایڈوائز کریں کہ یار جی اگر تمہاری عمر اتنی ہے، تم کوئی کام کرتے ہو تو تم رات کے وقت کراؤ ڈائلیسس، نہیں، یہ دن کو میں نہ۔ یہ تو جی اس کے لیے تو میں کوئی میٹنگ کی بھی نہیں ضرورت، میں ایم ایس کو کہہ دوں گی کہ اسپیشلی ڈاکٹر صاحب سے میری بات کرا دے، تو میں ان کو بتا دوں گی کہ یہ تھوڑا سا آپ خیال کر لیں، جو ینگ پیشنٹس ہیں لوگوں کی نا انڈر 40 ہے یا ہم جابس کر رہے ہیں، تو آپ ان کو دیکھیں نا جو ہے جاب ٹائم میں ان کا دن ایسا نہیں ایڈجسٹ کر دیں، وہ تو کوئی ایشو نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہمارے جی ہسپتالوں میں، اور پورے پاکستان کے ہسپتالوں کی بات کر رہا ہوں، ایک کمزوری ہے۔ اور جی جب جی میں یہ برطانیہ میں ہوں یا جی امریکہ میں ہوں، میں دیکھتا ہوں ہسپتالوں کو، وہاں انہوں نے سائیکالوجسٹ رکھے ہوتے ہیں۔ جب پیشنٹ آتا ہے، لیٹ سے کارڈیک پیشنٹ جی آیا، تو وہ اس کے گھر والوں کو بھی جی ایجوکیٹ جی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہوتا اپنے پیشنٹ کو ڈیل کیسے کرنا ہے۔ وہ اس کو ایکسٹرا جی جی کیئر سے ہی مار دیتے کہ نہیں یہ نہیں، پانی نہیں پینا ٹھنڈا، تو یہ نہیں کرنا، تو ہے گرم کرو، تو ہے ٹھنڈا کرو، ہے پیر ٹھنڈے رکھو، ہے کریلے کھاؤ، ہے کدو کھاؤ۔ وہ جو فیس بک کی ریسیپیز ہے نا ساری اس پیشنٹ کے اوپر آزماتے رہتے ہیں۔ تو ان کو بھی تو ایجوکیٹ کرنا ضروری ہے کہ بھائی تم اپنے پیشنٹ کے ساتھ ذرا رحم کرو۔ مبشر صاحب اس میں تھوڑا سا آپ کو ضرور یہ ایڈ کروں گی باتیں کہ آپ کو پتہ ہے ہاں پاکستان کے لوگوں کو ہینڈل کرنا کتنا مشکل ہے، اور ہمارے اسپیشلی ان ایریاز کے جو لوگ ہیں وہ آدھے تو خود کو ڈاکٹر سمجھتے ہیں، اور فیملی میں اگر کوئی ہو ہاں تو وہ تو ڈاکٹر کو ویسے ہی اتنا زیادہ کر دیتے ہیں، جی یہ ایسے کیا نہیں ہو رہا، ایسے وہ یہ نہیں دیکھتے یہ ٹرسٹ ہاسپٹل یا کچھ، وہ کہتے ہیں کہ آتے ہی ہمارا پیشنٹ بھی ٹھیک ہو جائے اور اسے ہر چیز ملے، ہر فیسلٹی بھی ملے، اور وہ بھی آپ کی بات یہ ٹھیک ہے، لیکن وہ ڈاکٹر کی بات کو کم سمجھتے ہیں، اپنی جو ہوتی ہے ہاں نا ایکسپیرینس سمجھ لیں، یا اپنی جو ان کی ایفیلیشن ہوتی ہے یا اپنا رشتہ ہوتا ہے اس پیشنٹ کے ساتھ، وہ دوسروں کو بتانے کے لیے وہ بہت زیادہ ایسے کرتے ہیں۔ تو اس میں دونوں چیزوں کو ہم سوشلی بھی اس کو دیکھتے ہیں اور پیشنٹ کے حوالے سے بھی کہ ان کو بتایا جائے، گائیڈ کیا جائے، کیونکہ میں سارا دن یقین کرے میں یہ نہیں کر رہی بات، میں سمجھتی ہوں میں بڑی خوش قسمت ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع دیا ہوا ہے اور میری زندگی کا ایک بھرپور بے شک۔ مقصد ہے۔
کہ میں جو اس میں اس حد تک انوالو ہو چکی ہوں کہ مجھے یقین کریں نہ کبھی تھکن ہوتی ہے تو نہ ہی مجھے ہوتا ہے رات 12 بجے تک لوگ بھی نہیں دیکھتے, رات کو 2 بجے بھی جی ہمارا ایکسیڈنٹ ہو گیا, یہ ایسے کرے, اور انہیں ڈیٹیل میں یہ سارا کچھ سمجھانا مجھے خود پڑتا ہے کہ ہمارے پرائیویٹ ہاسپٹلز میں ایسے ہوتا ہے, آپ پہلے پولیس رپورٹ لائیں پھر کریں. اور آپ مبشر صاحب ایک بات پلیز میں ضرور پہلے کروں گی, کیونکہ یہ جو ہے نا اب پورے نہ صرف پاکستان سے باہر سے بھی ٹریننگ لے کے ڈاکٹرز جا رہے ہیں. آپ دیکھیں آخر کچھ تو ہے نا ادھر, ٹریننگ لینے کے لیے ڈاکٹرز آ رہے ہیں اور وہ حیران ہیں کہ پاکستان میں ایسے ایریا میں ایک ایسا ہاسپٹل ہے کہ جو ٹرین کر کے, اب ہم نے یہ نہیں کیا کہ گلگت کے لوگ ادھر آئیں, یہاں سے ہمارے جو سٹوڈنٹس تھے وہ اس وقت جو ہے وہاں پہ کام کر رہے ہیں تاکہ ہر ایریا میں ہمارے وہاں کے لوکل جو ہیں ہمارے سٹوڈنٹس تھے اب وہ ڈاکٹرز اور بھرپور اس سے کام کر رہے ہیں. تو ہمارا مقصد جو ہے نا وہ بہت اور طرح کا ہے, اور ہم کوشش یہ جو آپ نے 1-2 پوائنٹس مجھے بتائے ہیں تو اس پہ بھی جلدی ہو جائے گا. نیکسٹ ٹائم آپ اس کو بھی آپ دیکھیں گے کہ کچھ انشاءاللہ بہت امپروومنٹ ہوگی. جی تھینک یو. زمینہ خالد گرکی اور مسرت مصباح آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا اور ہمارے ناظرین کو ایجوکیٹ کیا اپنی این جی اوز کے کاموں سے جو اتنا خوبصورت کام کر رہے ہیں آپ لوگ. اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے, استقامت دے کہ آپ مزید انسانیت کی اسی طرح خدمت کریں. دیکھتے رہیں کڑا سچ. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.